اب میں دعوت دیتی ہوں ادب کے شیدائی، کئی کتابوں کے مصنف، کالم نگار، کئی ٹی وی چینلز کا پسندیدہ چہرہ، ان کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو ان کا ادب سے لگاؤ کہ ولایت جا کے بھی انہوں نے ادب سے اپنا رشتہ قائم رکھا۔ جناب رؤوف کلاسرا صاحب۔ جی السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا۔ وہ کہتے ہیں دنیا کا سب سے یہ جو آسان کام ہے بولنا اور سب سے مشکل کام سننا ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ یو آر گڈ آڈینس، آئی مس سے بڑی خوبصورت تقریریں اور باتیں خود میں نے بڑے شوق سے سنی بھی ہیں، میرے لیے بھی بہت ساری اس میں لڑنے کی چیزیں تھیں، آئی مس سے۔ تو میں بڑا انتہائی لیزی قسم کا بندہ ہوں، اور ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے، میرا خیال ہے میں نے سرکاری نوکری اس لیے ساری عمر نہیں کی کہ مجھ سے صبح اٹھا نہیں جاتا تھا، تو لیکن یہ ڈاکٹر صاحب سے کوئی اس طرح کی دوستی اور پیار ہے کہ اٹھنا پڑا ہے اور آنا پڑا ہے، اور ہمیشہ مجھے آ کے اچھا لگا ہے یہاں پہ یہ آپ کے یونیورسٹی میں۔ تو 4 سال بعد ہی میرا خیال ہے جب سے ڈاکٹر صاحب یہ ریٹائر ہوئے ہیں اس کے بعد میرا خیال پہلی دفعہ میرا آنا ہوا ہے۔ ان سے پہلے بھی یہ کوئی آنا نہیں ہوا تھا، ان کے بعد بھی آنا نہیں ہوا، تو بڑا اچھا لگا اگر ٹو بی ہیئر۔ اور میرا خیال ان کے دور میں یونیورسٹی بڑی وہ رہی، ادب اور کلچر کے حوالے سے لگتا تھا جن سے یونیورسٹی کا کلچر ہونا چاہیے، یونیورسٹیز میں ڈیبیٹس ہونی چاہیے، یونیورسٹی میں بک لانچنگ ہونی چاہیے، اور یونیورسٹی میں اسی طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے۔ اور میں جب بھی آیا مجھے بڑا اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے، ویری ونڈرفل آڈینس۔ یہ بڑا کم ہوتا ہے اسٹوڈنٹس ہوں، ینگ اسٹوڈنٹس ہوں، اور اتنا اکیڈیمک یہ گفتگو کو اتنے شوق محبت اور پیار سے اس کو سنتے ہیں، ہمیں بھی جانا آنا ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، اس ریئر۔ تو یہ آپ لوگوں کو مجھے اپریشیٹ کرنے دیں۔ مجھے ہمیشہ سے ابھی انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے یہاں پہ سحر صاحب نے، کہ انہوں نے کہا براؤن صاحب کو ہم ویٹ کرتے ہیں کہ وہ آئے اور یہاں پر آ کے کوئی کتابیں کرے، ریسرچ کرے اور اس طرح کی چیزیں لکھے، ہمارے لوکل لوگ جو ہیں نہیں کرتے۔ میں اپنی بات بتا دیتا ہوں چلیں کہ یہاں پہ لوگوں کا کیا مزاج ہے اور یہاں پہ کیا ریسرچر کہاں سے آئیں گے، باہر سے ہی آئیں گے، کہ مجھے اکثر اسٹوڈنٹس کے آتے رہتے ہیں، انہوں نے کوئی سروے کرنے ہوتے ہیں، کوئی اپنے کوئی پی ایچ ڈی کے تھیسس کے لیے، کبھی ایم فل کے لیے، کبھی کلاسز کے لیے، دے ول سینڈ می واٹس ایپ میسیج کہ سر یہ ہم کوشچنر بھیج رہے ہیں، ذرا اس کو فل کر کے ہمیں بھیج دیں۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی کسی اسٹوڈنٹ نے کہا ہو کہ سر میں آپ سے ملنا ہے، آپ سے کہ بیٹھ کے ہم نے کسی پہ بات کرنی ہے یا کسی پہ کچھ کرنا ہے۔ اگر اسی طرح ای میلز آئیں گی بہت سارے اسٹوڈنٹس کی، اچھا مجھے حیرانی ہوتی ہے اکثر ان پروفیسرز پہ اور ان ٹیچرز پہ بھی، معذرت کے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس کو انکریج کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جائیں اور بس ٹھیک ہے ان کو ای میل بھیج دیں، کوشچن بنا دیں، اس نے وہ ٹک کرتا جائے گا اور آپ کی ریسرچ آپ کی پوری ہوگی۔ اگر اس طرح کے ریسرچر اس ملک میں ہم بنیں گے تو پھر یہ کچھ ہوگا، پھر تو براؤن صاحب آئے گا، آج بھی ان کے گیسٹیئر دیکھیں تو پتہ نہیں آپ کو کیا کچھ نہیں ملتا، آج بھی آپ پڑھتے ہیں تو آپ ایک نئی دنیا میں جاتے ہیں، ساری ان میں تحقیقات ہیں۔ سو بڑے عرصے بعد مجھے ڈاکٹر صاحب سے ایک میرا ذاتی پیار محبت اپنی جگہ پہ شاہد صدیقی صاحب سے، یہ واحد بندہ میں نے دیکھا اپنی اس میں لائف میں کہ جو انہوں نے چیزوں پہ لکھا ہے، ان کی بہت ساری چیزوں میں ان کے ساتھ تھا، انہوں نے انشور کیا ہے کہ جہاں پہ بارے میں نے لکھنا ہے کہ تو میں نے وہاں پہ جانا ہے، وہاں پہ میں نے لوگوں سے ملنا ہے، میں نے وہاں پہ وزٹس کرنی ہے، میں نے گھروں کو کرنی ہے، ہم نے میوزیم کو کرنی ہے۔ کئی دفعہ میجر عامر صاحب اور میں جو ادھر پشاور والی سائٹس پہ گئے، انہوں نے کچھ علاقے دیکھنے تھے، تو یہ ہوتی ہے آپ کی ریسرچ ہوتی ہے، یہ آپ کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے جو باتیں ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ دل سے بات نکلی ہوئی ہے کہ اثر رکھتی ہے، تو یہ ایک آج کے اسٹوڈنٹ میں آپ کی چیز نہیں ملے گی، ریسرچر میں نہیں ملے گی۔ وہ گھر بیٹھے وہ گوگل پہ جائے گا، وہ ادھر مجھے وہ ٹیکسٹ کر دے گا، آپ کو کر دے گا، کر کے اپنا ایک تھیسس کاپی پیسٹ مارے گا، کر لے گا۔ سو اس کی بات میں یا اس کی چیزوں میں وہ آپ کو کبھی وہ نظر نہیں آتی، ڈیپتھ نظر نہیں آتی۔ میں جب یہاں پہ آیا تھا پوٹھوہار سے، آئی کیم فرام دا ساؤتھ، مجھے ذاتی طور پر مجھے کہنے دیں کہ مجھے پوٹھوہار بہت پیارا لگتا ہے، مجھے اس کی یہاں کی زبان، یہاں کی دھرتی، یہاں کے لوگ، بہادر لوگ، اور ان کی بریوری کی ان کی کہانیاں جو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ پنجاب میں شاید کبھی ریزسٹنس نہیں ہوئی، پنجاب کا یہ کلچر نہیں رہا، ڈیفینس نہیں رہی۔ بڑی اچھی بات کی شفیق صاحب نے باتیں کی ہیں کہ شاید یہ بتایا گیا کہ یہاں سے لوگ آتے تھے، گزر جاتے تھے، جو بھی تھا مطلب یہاں کا ہیرو جو ہے، جو مجھے شکایت رہتی ہے اپنے پوٹھوہاری بھائیوں سے کہ یہاں کا راجہ پورس کو میں ہیرو سمجھتا ہوں، کہ جیسے بھی تھا ہی فوٹ اگینسٹ دا انویڈرز، مطلب ایرانین اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھتے تھے کہ ہم زیادہ بہادر ہیں، زیادہ بریو ہیں، تو انہوں نے دارا کا سر کاٹ کے انہوں نے سکندر کی فوج کو پیش کیا تھا کہ ہماری جان بخشی کریں۔ یہ لڑ گئے تھے یہاں پہ پوٹھوہاری جو ہیں، ان کی تاریخ ہے، گکھڑ کو دیکھ لیں، یہ گکھڑ جو یہاں کا سب سے بڑے ٹرائبس ہے، دے فوٹ اگینسٹ ان مغلس کو۔ اگر کسی نے ٹف ٹائمز دیا ہے یہاں پہ ہسٹری میں، یہاں پہ پوٹھوہاریوں نے دیا ہے، سکندر کو ٹائم دیا، جو بھی آیا انہوں نے یہاں کے بریو لوگ اس کے دھرتی کے ہیں، ٹیکسلا کے ہوں، پنڈے کے ہوں، آپ کے چکوال کے ہوں، جہلم کے ہوں۔ تو مجھے ہمیشہ سے یہ رہا کہ، اور یہ بڑی انہوں نے اچھی بات کی کہ آپ کو پوٹھوہار کی شاعری پہ آپ کو نہیں بکس ملیں گی۔ ابھی فیصل جوید ہیں، بڑے نوائے وقت میں کام کرتے ہیں، انہوں نے یہاں پہ پوٹھوہاری اکھاڑ پہ بڑا خوبصورت کام کیا جس کی ضرورت تھی۔ اس طرح کی چیز کی آنے کی ضرورت ہے۔ میں انڈیا گیا سپوزلی، وہاں پہ لوگ ابھی بھی اپنے آپ اٹھے نا صبح اخبار پڑھیں انڈیا میں اگر انگلش پیپر، ابھی بھی وہاں پہ ان کی خوشیاں ہوں گی، ڈیتھ ہوگی، اپنے آپ کو انہوں نے ابھی تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے۔
ابھی وہ کہیں گے چکوال والے اپنے آپ کو رکھا، ان کا علیحدہ ایک ان کا گروپ ہے، وہ چکوال والا فلاں جو ہیں چکوال والے ان کے یہاں کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے، یہ فلاں پنڈی وال ہیں، وہاں پہ جیلہم والے ہیں، یہ ٹیکسلا والے ہیں، یہ فلاں والے، ابھی بھی چلتا ہے وہاں پہ. ابھی کبھی آپ جائیں ان کے اخبارات جو اندر پیجز ہوتے ہیں نا، ذرا ان کو پڑھ کر دیکھیں. بلکہ میری بڑی خواہش ہوگی کہ اگر اس کتاب کو ڈاکٹر صاحب نے پہلے شروع کیا تھا کہ یوٹیوب پہ انہوں نے ان کو پڑھنا شروع کیا تھا، پھر درمیان میں انہیں چھوڑ دے، اس پوری کتاب کو یوٹیوب پہ ہونا چاہیے. اس کی انڈیا میں آپ لوگ پڑھیں نہ پڑھیں، مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو اس میں سے کتنے آپ اٹھیں گے اور کتاب خریدیں گے یا جا کے مطلب 1000-1200 کا برگر کھا لیں گے لیکن بک نہیں لیں گے. اس کی اگر اس کی کوئی ویورشپ ہو سکتی ہے، اس بک کی اس کی ریڈرشپ ہو سکے، وش کے اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے انڈیا سے چھپایا جائے. یہ انڈیا میں یہ کافی ملینز میں چھپے گی، جتنے وہاں پہ یہاں سے آپ کے خطے کے لوگ گئے ہوئے ہیں اور جتنا وہ اپنا پیار کرتے ہیں یہاں کے پوٹھوہار سے کرتے ہیں، پنڈی سے کرتے ہیں، چکوال، یہ کہوٹا وغیرہ. یہاں پہ کسی دور میں بہت سارے آئی ہوپ کہ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب مزید کریں گے، لکھیں گے. یہاں پہ بہت سارے ہندوز بھائی تھے ہمارے، سکھ تھے، بہت ساری ڈائیورسٹی تھی یہاں پہ. اگر آپ پڑھیں نا تھوڑا سا جا کے اس کو 47 سے پہلے والی ہسٹری پڑھیں اس کی پنڈی کی، تو بہت ساری ڈائیورسٹی تھی، کلچر تھا. وہ لوگ آج بھی مس کرتے ہیں وہاں پہ. انڈیا میں دیکھیں یہ بہت ساری چیزیں وہاں پہ کرنے والی ہیں یہاں سے. تو آئی ہوپ کہ یہ تھوڑا سا اس کو کنٹینیو کریں گے ان میں. تو پڑھنے کی حد تک آپ سننے کے لیے آ گئے ہیں یقینی طور پر، لیکن یہ کتاب ایک جیسے میں نے کہا اٹ ریوزٹس دا پاسٹ. اور پاسٹ میں مجھے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات نسٹلجیا کی انہوں نے چیزیں ابھی انہوں نے کہی ہیں کہ لیونگ ان اے پاسٹ، ایک دور ایک نیا. اگر آپ لوگ پچھلے 50-60 سال پیچھے جانا چاہتے ہیں، اس دور کی چیزیں میرا کہ سمجھنا چاہتے ہیں، اس سے بہتر اس پہ ریسرچ نہیں کی گئی، اس سے بہتر کام نہیں کیا گیا. اور ڈاکٹر صاحب نے کتنے دل سے لکھے. مجھے تو یہ پڑھتے ہوئے ہمیشہ اس کی وہ آ جاتی ہے، میرا داغستان مجھے یاد آتا ہے. وہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی دھرتی سے محبت، اپنی زبان سے محبت، اپنے لوگوں سے محبت، وہ ساری محبت پیار آپ کو یہاں پر اس میں نظر آتا ہے، اس میں بک میں نظر آتا ہے. بٹ اٹس ون آف مائی آئی مسٹ سے، میں نے جیسے مجھے کہا پنڈی کو، اس خطے کو، پوٹھوہار کو، یہاں کے ہندکوں کو، پوٹھوہاری کو، لوگوں کو، یہاں کے کلچر کو، گلیوں کو، محلوں کو، اور بریو لوگوں کو جیسے انہوں نے کہانیاں لکھی. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کوئی ایسی چیز انہوں نے نہیں لکھی اس میں کتاب میں. جینون اسکالر جو ہوتا ہے، ریسرچر ہوتا ہے، جہاں پہ یہ خود نہیں گئے، انہوں نے خود ریسرچ نہیں کی، اسے ایک ایک چیز کو نہیں دیکھا. سو میری طرف سے ڈاکٹر صاحب کو بہت سارا ان کے لیے. اور میں تو کئی دیر تک ان کی کتاب کا ٹائٹل ہی اتنا خوبصورت ہے کہ آپ اس کو دیکھتے رہیں اور اسی میں گم رہے ہیں. باقی تو چلو اندر آپ جاتے ہیں سو نہیں جاتے. سو اٹ سے اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ڈاکٹر صاحب کو اس پہ ایک اور ڈاکٹریٹ کی میں ڈگری دیتا، جس طرح کہ انہوں نے ریسرچ کی ہے، جس طرح کی انہوں نے چیزیں لکھی ہیں. یہ میرا خیال پوٹھوہار کے لوگوں کو فخر ہونا چاہیے کہ ان کی ہسٹری کو، ان کی تاریخ کو، ان کی زبان کو، ان کے لوگوں کے، ان کے قلعوں کو، ان کے پہاڑوں کو، ان کے گلیوں کو، ایک ایک چیز کے انہوں نے ڈاکومنٹ کر دیا ہمیشہ کے لیے. انہوں نے اس کو امر کیا. اگلا کام یہ کریں، یہ ساری چیزیں یہ خود نہیں کر سکتے، کسی اچھے کوئی اسٹوڈنٹ سے، اینڈ موسٹ پرابلی آئی ول پریفر کہ کسی کوئی اس کی اچھی براڈ کاسٹر کو، لڑکی کی آواز سے اس کو سارے کا سارا اس کو یوٹیوب پر اس کو لے کر. اٹ وڈ ہیو ہیوج، ایک تو سیف ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے ڈیجیٹائز ہو جائے گا یہ. دوسرا اکراس دا بارڈر بہت سارے لوگ ہیں، مجھے پتہ ہے وہاں سے کہ وہ بڑا پیار کرتے ہیں آپ کے اس خطے سے، یہاں کے لوگوں سے. اس خطے سے میرا خیال 2-3 انڈیا کے وزیر اعظم رہے ہیں اگر میں غلط نہیں کہہ رہا. منموہن سنگھ صاحب تھے، ایک گجرال تھے. سو اٹس اے ویری مطلب اٹس اے فرٹائل لینڈ یہ جو آپ کی یہاں پہ ہے. اور گگن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں آئی مس سے، انہوں نے بڑی یہ کتابوں کا چھاپنے کا جو کلچر دیا ہے، جو انہوں نے بکس کا ایک نیکسٹ لیول پر لے کے گئے ہیں. خود پوٹھوہاری ہیں، مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے ایک اتنی اچھی ایک کتاب اس پہ چھاپی ہے. سو مائی ریکویسٹ اٹس اپ ٹو یو کہ بعض دفعہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس کو ساری کتاب نہیں پڑھ سکتے چیزیں. بعض دفعہ یہ بھی اپریسیشن ہوتی ہے کہ آج کے دور میں کتابیں چھپ رہی ہیں، لوگ لکھ رہے ہیں. سو جاتے ہوئے کتاب لے کر ایک جانا، یہ کوئی 700-800 جو بھی اماؤنٹ ہے اس کی، اتنی چیز نہیں ہوتی. آج کے دور میں کتاب کے کلچر کو زندہ رکھنا آپ لوگوں کے لیے بھی ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی ہے. ایک گھر میں پڑھی رہے کتاب تو آتے جاتے بچہ دیکھ ہی لیتا ہے. سو آئی ووڈ ریکویسٹ یو اگر آپ کو اس دھرتی کو تھوڑا سا بھی پیار ہے، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں یا اس کو اپریشیٹ، اس سے بہتر میرا خیال ہے یہ کتاب میں نے تو کم از کم نہیں دیکھی. اٹس اے بیوٹیفل بک. بہت شکریہ آپ لوگوں نے بڑا پیشنس سے سنا. آئی ایم گریٹفل. تھینک یو.